اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور شعور سے نوازا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا۔ ایک انسان اور جانور کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، وہ محض دیکھتا نہیں، دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان بھی کرتا ہے۔ انسان ہونا اسی لحاظ سے یا اسی وجہ سے بہت افضل ہے کہ انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ دیا، اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جن میں ہماری بھلائی ہے، جن میں ہمارا فائدہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے واقفیت رکھتے ہوں، اور ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا، علم کو چاہنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم جس سے انسان اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے، مختلف تکلیفوں سے بچ سکے، اور آخرت میں بھی برے انجام سے بچ سکے۔ یعنی ہر شخص پر عالم بننا تو فرض نہیں، لیکن دین کی ان بنیادی باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ انہی بنیادی باتوں میں ایک بات صفائی یا طہارت ہے۔ صفائی کو یا طہارت کو نصف ایمان کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ طہارت، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ گویا صفائی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسرے معنی میں اگر زندگی میں صفائی اور طہارت نہیں تو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جو پھر اور بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف ستھرا رہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توابین اور متطہرین میں ایک باہم تعلق ہے۔ طہارت ظاہری صفائی کا نام ہے اور توبہ باطنی صفائی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں محض ظاہر کی صفائی ہی کافی نہیں، باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو، اپنے اندر کو گناہوں اور مختلف آلودگیوں سے پاک رکھے، گناہوں کے بوجھ سے آزاد رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خصوصاً اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کی تعلیمات پر مبنی جو کتابیں لکھی گئی، خواہ وہ فقہ ہوں یا حدیث کی ہوں، تو سب سے پہلے اور سب سے ابتدا میں جو باب رکھا جاتا وہ طہارت پر مبنی ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق صفائی ہے، طہارت ہے۔ اسی لیے تعلیم میں بھی سب سے پہلے طہارت اور صفائی کی تعلیم دی جاتی۔ غور فرمائیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما دی، اور اس طرح نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے کلمہ کہلوایا جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی، کچھ دن کے بعد اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ طہارت اور صفائی سے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو سب سے آخری کام کیا جاتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے، اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر اس پر نماز پڑھی جاتی اور اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے، آنے پر اذان اور جانے پر نماز۔ تو اس طرح زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اسے صاف ستھرا رہنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو ظاہری طہارت میں اور صفائی میں جسمانی صفائی، ارد گرد ماحول کی صفائی، اور باطنی طہارت میں سوچ اور کردار وغیرہ کی صفائی شامل ہے۔ اب پہلے ہم ظاہری صفائی کے کچھ پہلوؤں کا مختصراً جائزہ لیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے عبادات کا مقام آتا ہے، اور اسلامی عبادات کا سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی کچھ شرائط کو پورا نہ کیا جائے، اور ان شرائط میں اہم ترین شرائط کیا ہیں؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا،
اور جگہ کا پاک ہونا. جسم کے پاک ہونے کے لیے غسل بھی ضروری ہے، یعنی انسان جنابت وغیرہ سے پاک ہو، اور وضو بھی ضروری ہے. وضو کا طریقہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. تو یہ ایک جامع آیت ہے جس سے ہمیں بنیادی جسمانی صفائی اور طہارت کا حکم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تو انسان کو ملنے والی عقل، اور دوسرا انسان کے لیے اللہ کا دین. گویا ہمارا دین ہمیں عقل استعمال کر کے دین کے ان اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنا سکھاتا ہے جس سے ہم دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ گندے اور نجس لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. سورۃ التوبہ آیت نمبر 108. اس میں یعنی اس بستی میں، بستی قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں، وہ لوگ جو صاف ستھرے رہتے ہوں. تو گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب کی نگاہوں میں، خالق کائنات کی نگاہوں میں پسندیدہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے. ورنہ انسان خواہ کتنا بھی ذکر کرتا رہے اور کتنا بھی نیک بننے کی کوشش کرے، اگر وہ جسمانی طور پر صاف ستھرا نہیں، پاک نہیں، تو باقی کوششوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور. صحیح مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی. ایک اور جگہ پر فرمایا، مفتاح الصلاة الطہور. نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی نماز پڑھی اس وقت جا سکتی ہے، قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص پاک نہیں، صاف نہیں، تو جتنے چاہے سجدے کرے، جتنا چاہے لمبا قیام کرے، جتنا چاہے رکوع میں کھڑا رہے، چاہے گھنٹہ بھر نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں. وہ محض ایک ذکر ہوگا لیکن ریچول ادا نہ ہوگا. نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ وضو ہے. حضرت عبداللہ سنابحی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہوتے، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. پلکوں کا گناہ کیا ہو سکتا، کی طرف اشارہ کر دے، جیسے عام طور پہ آنکھ مارنا، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی کو زچ کرنے کے لیے. پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. اور جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. گویا وضو کرنا صرف ظاہری جلد اور سکن کو دھونا ہی نہیں، صرف ظاہری نجاست کو صاف کرنا ہی نہیں، اور صرف اس سے مٹی اور میل کچیل ہی نہیں دھلتی، بلکہ انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں. تو گویا اسلام میں صفائی اور طہارت کا تصور کیا ہے کہ صرف ظاہر ہی کو پاک نہیں کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی دھوتے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، یعنی مشکل وقت میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میل کچیل باقی رہے. تو آپ نے فرمایا نماز بھی اسی طرح انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. تو کہ جس طرح دن میں 5 مرتبہ انسان جسم دھوئے اور وہ صاف ستھرا بن جائے، اسی طرح نماز انسان کو اندرونی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے. نماز کے لیے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو اور بسانت دور ہو جاتی ہے، اور عبادت میں ذکر الہی میں زیادہ لطف آتا ہے کیونکہ منہ کی اسمیل سے ویسے بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں. تو جب منہ پاک صاف ہوگا تو اس وقت جو ذکر ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا اور خود بھی انسان اس کا اثر زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتا ہے اور دل کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی دانت صاف کرنا. اور اسلام میں مسواک کا تصور محض دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو اور حلق کو بھی صاف کرتے تھے، یعنی تمام آلائشوں سے منہ کو پاک کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لولا اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت یا لوگوں پر یہ بات گراں نہ ہوتی تو میں انہیں ضرور یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے کیے جانے والے وضو کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس نماز کے جو بغیر مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، اٹھتے ہی مسواک کرتے. جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کرتے، یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے منہ کی صفائی. جب گھر واپس تشریف لاتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا. حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کس قدر کانشیس تھے. پھر اسی طرح عبادت کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی مسجد کو پاک صاف رکھنا یا وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کرنا شاید کوئی کمتر درجے کا کام ہے، لیکن اسلام میں یہ ایک بہت ہی عظیم خدمت ہے اور یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بھی اس کام کو کمتر نہیں سمجھا، مگر افسوس کہ آج مسلمان اس کام کو حقیر کام سمجھ کر اس سے گریز کرتے. اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. تو گویا صفائی کرنا کوئی عیب کا کام نہیں، کوئی شان کے خلاف کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں، یعنی ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، کہ وہ اس گھر کو پاک رکھیں. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. ان عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک اور صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا. مسجد صرف بنانی ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنا. اس لیے کہ ایسی جگہوں پر فرشتے آتے ہیں نا، تو فرشتے جہاں پر بو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں پر نہیں آیا کرتے. تو ہمیں کانشیسلی ایسی جگہوں کی صفائی رکھنا ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے خود کھرچ دیا، یعنی اسے صاف کر دیا خود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے صفائی کی. تو ایسی جگہوں کی صفائی جو ہے
وہ بہت ہی باعزت کام ہے اور اسے شوق اور خوشی سے کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مساجد کو اور اللہ کے گھروں کو شرک سے بھی پاک رکھنا چاہیے. صرف صفائی نہیں بلکہ شرک سے بھی پاکی. اور اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد رہے جو مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں آتی ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سانولی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی. آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی، چلو اب اس کی قبر بتاؤ. صحابہ کرام نے آپ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا تو آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اس عام خاتون کو نصیب ہوا. بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑا بڑا نام رکھنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بطور خاص دعا کا اہتمام فرمائے، جبکہ اس عورت کے عمل پر جو بظاہر دیکھنے میں ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے اس کو اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا. تو اگر ہم بھی ایسا اعزاز چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کو بخوشی کیا کریں. پھر اسی طرح نماز کے لیے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. اور دن میں آپ دیکھیے 5 نمازیں فرض ہیں. اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن میں اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے تو ایسا شخص بھلا کیسے گندا رہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو بالکل ابتدائی دور میں ہی، یعنی دوسری سورت جو آپ پر نازل ہوئی سورت المدثر، اس میں بطور خاص صفائی کا حکم دیا گیا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ سورت المدثر کی پہلی 5 آیات ہیں. ان کا ترجمہ ہے اے کپڑے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑے صاف رکھا کرو، ناپاکی اور گندگی کو چھوڑ دو. تو گویا نبوت کے کام کی ابتدا میں جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو خطاب بھی اسی سے کیا گیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اور پھر کیا کرو؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. گویا نبوت کا کام اور دین کی تعلیم کا کام دراصل کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ لوگوں کے دل میں سب سے بڑی ہستی وہ ہو جائے. اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ظاہری صفائی بھی، کپڑوں کی صفائی. وثیابک فطہر. تو گویا تعلیم اور تبلیغ کا کام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین کے سیکھنے اور سکھانے والے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھیں، اور لباس کی صفائی پہ بطور خاص توجہ. اور پھر مزید تاکید کہ والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو. اور رجز میں پھر ہر طرح کی گندگی آ جاتی، ظاہری بھی اور باطنی وسوسے بھی، اور سب کچھ، ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس کو بطور خاص صاف ستھرا اور زینت والا رکھیں. قرآن پاک کی سورۃ الاعراف میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو. تو گویا لباس کو یہاں زینت کہا گیا. لباس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، صرف نماز ہی کے وقت نہیں بلکہ بیچ کے وقفوں میں بھی گندگی سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول. دارقطنی کی یہ روایت ہے جس کا مطلب ہے پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے یا صحیح طور پر استنجا نہ کر کے کسی بھی نجاست سے بچو، کیونکہ قبر میں عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچیں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، جسم بھی ناپاک ہوگا تو پھر ناپاک انسان اس کے لیے پھر انجام کیا ہے؟ عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی بات پہ نہیں ہوا. ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا، یعنی لوگوں کی خراب باتیں ادھر سے اٹھا ادھر پہنچا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنا اور چھینٹوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے کپڑے اور اپنا جسم نہیں بچاتے بلکہ وہ ساری جگہ بھی گندی کر دیتے، اور گندا کرنے کے بعد اسے دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک صاف ہونا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن پاک کی عبارت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت ہاتھ لگانا بھی ہو تو کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر یا کسی چیز کی آڑ میں آیات کو ہاتھ لگانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو حج کے موقع پر بھی طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے.
پھر اسی طرح عملی زندگی میں بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے علاوہ۔ ظاہری طہارت کا دوسرا پہلو عملی زندگی سے متعلق ہے، اس میں ذاتی صفائی، ماحول کی صفائی، ارد گرد کی صفائی، یہ سب کچھ شامل ہے۔ ذاتی صفائی میں جسم کی صفائی شامل ہے، اس میں ایک تو غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، اسی طرح پسینے والے کپڑے پہننا جس سے